السلام علیکم، میں ہوں ناصر۔ آپ اپنا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا ہوا ہے۔ کیوں لیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن کی تاریخ دینی تھی، ویسا ہی تو یہ گورنر جس صوبے کا بھی ہوتا ہے اسی کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جیسا بھی اسمبلی ٹوٹ جائیں تو اس کے بعد وہ 10-15 دن میں تاریخ کا اعلان کرے، اور اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی یہ آئینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام تر کارروائی پر عمل کرے جو گورنر صاحب تاریخ دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس بار ہوا کیا کہ جب تاریخ دینی تھی گورنر صاحب نے تو انکار کیا کہ یہ میرے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے، دائرۂ اختیار میں نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ جب اسمبلی تحلیل ہوتی تو میں نے اس پر سائن نہیں کی، یہ خود بخود ٹوٹ گئے تھے۔ وہ بات ٹھیک ہے کہ چلو اس نے دستخط نہیں کیے، تو کے پی کے جو گورنر تھے انہوں نے تو باقاعدہ طور پر اسی دن دستخط کیے تھے، اس کا تو حق تھا کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے، لیکن انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اور وہ بات جا کے الیکشن کمیشن، اگر یہ دونوں گورنر صاحبان الیکشن کا تاریخ نہیں دیتے تو یہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشنر ویسا ہی الیکشن کمیشنر ہی تاریخ دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ اعلان کرتے کہ فلانا تاریخ کو الیکشن ہوں گے، لیکن دونوں نے، نہ تو دونوں گورنر صاحبان اور نہ ہی الیکشن کمشنر نے تاریخ دی، بات کو لیٹ کرتے رہے۔ وہ الیکشن کروانا نہیں چاہتا، اگر ان کی دل نیت صاف ہوتی تو ابھی تک کروا لیتے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے کہ لیٹ ہو جائے، دیر ہو جائے، دیکھا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو الیکشن کمشنر ہے وہ کبھی ایک کے پاس جا کے مشاورت کے لیے، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، کبھی وہ آئی جی کو بلاتے کہ آپ سیکورٹی کے ایسا تاریخ پاکستان کے تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن پہلا پوچھا جائے، سیکورٹی ایجنسیوں سے پوچھا جائے، وزارت خزانہ سے پوچھا جائے کہ آپ فنڈ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ یہ ٹوٹل ایک فراڈ جیسا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ بس ڈیلے ہو، مقصد ایک ہی تھا۔ کبھی ان کو مقصد یہ نہیں تھا کہ الیکشن وقت پر ہو جائے اور یہ جو آئینی ذمہ داری وہ پوری ہو، ہم پر کوئی جو بھی قانونی کارروائی ہو وہ نہ آئے۔ یہ مطلب بالکل ہرگز نہیں تھا۔ مطلب یہی تھا کہ جتنے حربے استعمال کرے طاہری، تاکہ وہ اس سے بچ جائے، اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں، وہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ تمام تر جو کارروائی کرتے تھے وہ اس لیے نہیں کہ وہ محب وطن ہے، محب وطن اس لیے نہیں تھی کہ وہ چاہتے تھے جان بوجھ کر یہ سارا کارروائی لیٹ۔ اس کے بعد صدر مملکت جو اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، انہوں نے اپنے آئینی اختیارات استعمال کیے۔ 57 سیکشن 1 میں جو ہدایت ان کو دیے گئے اس کو استعمال کیا۔ تو انہوں نے جو آئینی اپنا ذمہ داری تھی وہ پوری کی، اور انہوں نے 9 اپریل کو تاریخ کا اعلان کیا۔ لیکن وہاں پر یہ جو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان اس میں یہ ہے کہ آپ جو چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے اس سے آپ مشاورت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو بلائیں گے، دونوں مل کر تاریخ کا اعلان کریں گے۔ کرنا ہے کس نے کرنا، پھر تو وہی تاریخ کا اعلان، تاریخ کا جو اعلان ہوتا ہے وہ پھر مشاورت کا صدر نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ 57 میں یہ اختیارات صدر کو دیے گئے، اور یہ جنرل ضیاء الحق کے دور کا یہ قانون جو آئین میں ترمیم کی تھی اس وقت کی ہے، اور وہ صدر ہی جنرل الیکشن کا اعلان کرتے تھے۔ ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ جنرل الیکشن، لیکن نارملی تو یہ جنرل الیکشن ہی ہے، کیونکہ پورے صوبے میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو یہ ضمنی انتخابات میں تو نہیں آتا، یہی آتا ہے جنرل الیکشن میں۔ پھر دونوں صوبوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل الیکشن ہے، لیکن جب صدر نے اعلان کیا اور مشاورت نہیں ہوئی، مشاورت صدر نے ایک لیٹر لکھا کہ آپ آئے، وہ نہیں آیا، مسخرہ بنایا، دوسرا لیٹر پر بھی نہیں آئے، تیسرا اس کو بلایا کہ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں آئے اور
مل کر تاریخ کا اعلان کریں گے، مشاورت تو وہ نہیں، تو اس کا مطلب یہی ہو کہ انہوں نے مشاورت کی، کیونکہ وہ نہیں جاتے صدر تو آ کے اس کے پاؤں نہیں پکڑ سکتے کہ آؤ وہ مشاورت کریں گے، کیونکہ وہ اسٹیٹ آف ہیڈ ہے، اس کو جانا چاہیے تھا، وہ نہیں گئے، تو اس لیے انہوں نے 57 جو اختیارات دیتے ہیں اسے استعمال کی اور تاریخ کا اعلان باقاعدہ طور پر کیا 9 اپریل۔ اس کے بعد جو حکومت موجودہ حکومت پیڈیم کی وہ سارے کبھی آرٹیکلز کے حوالے دیتے کہ 6 لگنا چاہیے، وہ لگنا چاہیے، حالانکہ یہ تو وائلیشن کر رہے تھے جو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے وائلیشن تو یہ کر رہے کیونکہ تاریخ نہیں دے تو لگنا ان پر ہے، تو وہ اس کو ڈرا دھمکا کے، یعنی تاکہ وہ الیکشن سے فرار حاصل کرے اور بعد جا کے سپریم کورٹ تک جا پہنچے اور چیف جسٹس آف پاکستان از خود نوٹس لی۔ تو ابھی سارے پارٹیاں وہاں پر جو وہ سارے پارٹیوں کی جو وکیل ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنے اپنے آرگو دیتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی کیا کرنا ہوگا، لیکن الیکشن تو یہ بالکل 90 ڈے کے اندر ہوگا کہ وہ شل ناٹ بی لیٹ دین 90 ڈیز، تو 90 دن سے روز میں ہی ہونا ہے، اس سے ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوتا، اگر لیٹ ہوں گے تو یہ وائلیشن ہوگی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ اس پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے کس طرح ایکشن کرتی ہے کہ یہ آرٹیکل 6 کس کس پر لگاتی ہے، اور شاید یہ دیکھنا بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اصل ذمہ داری کس کی ہے، اور بعد میں یہ اسی پر ہی جو ذمہ دار کو ٹھہرائیں گے، کیونکہ حکومت بھی وہی وضاحت کریں گے کہ یہ اس کی ذمہ داری تھی، تو پھر اس کو شاید وہ فائنلائز بھی کر رہے ہوتے کہ اسی پر آرٹیکل 6 لگے اور مقدمہ آگے چلے، لیکن انتخابات 90 روز کے اندر ہی ہوں گا، کیونکہ آئین اجازت نہیں دیتا کہ ایک دن ہی بعد ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک، اللہ حافظ۔